تو خدا ایک گناہ سے ڈراتا ہے، ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا جرم جس کی پاداش میں انسان ایک ایسے عذاب میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ کہ انسان تو دنیا میں رہ، کاروبار زندگی کر، اپنے معاملات کر، جو بھی کر، پلٹ کر میری بارگاہ میں آ، لیکن یاد رکھ ایک گناہ سے بچ، وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو جائے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ جو میرا اور تیرا تعلق ہے، اس تعلق کو کبھی بھی نہیں بھلانا۔ وہ تو ہر وقت وہ بندوں کو ڈراتا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ راہ محبت دکھانا چاہتا ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنا دست شفقت لیے ہوئے، اپنا دست رحمت لیے ہوئے، پھیلائے ہوئے ہے کہ آؤ میری بارگاہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ وہ تو اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا انسان، کہیں سے کوئی اٹھتا گرتا ہوا وہ آئے اور میرے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ جائے۔ اس کی رحمتیں شدت سے انتظار کر رہی ہیں، اس کا قلم رحمت ہمارے گناہ مٹانے کے لیے بےتاب ہے، اس کا دست شفقت ہمیں معاف کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کی بارگاہ ربوبیت اپنے دامن رحمت میں ہمیں سمیٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ تو اب خدا کا جو مطالبہ ہے انسان سے، وہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اپروچ کیا ہے؟ اس تک پہنچنے کی اپروچ کیا ہے؟ کیا ڈر کے ذریعے ہم اس کو پا سکتے ہیں؟ کیا ہم خوف کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جہاں پر خوف ہوتا ہے وہاں پہ محبت نہیں ہوتی، محبت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر خوف نہیں ہوتا۔ ہم تو اس کا ایک تھوڑا سا خوف کا ذرہ بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر وہ اپنے خوف میں سے ایک ذرہ بھی انسانوں پر نازل کر دے تو انسانوں کی ہڈیاں تک بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہہ رہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کی صفات ذاتی میں سے ایک صفت اس کی صفت کلام ہے۔ قرآن پاک اس کی ذاتی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ خالق ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ کچھ صفات اس کی ذاتی ہیں، ان میں سے ایک صفت متکلم ہونا ہے، کلام ہونا ہے۔ وہ اپنی ایک ذاتی صفت کا ایک جز کسی بندے پر نازل کر دے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں ان کو پہاڑوں پر نازل کر دوں اپنی ایک صفت کو، وہ پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ پہاڑ اس کا خوف برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہوئے خوف کے جھونکے آتے ہیں، یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہوئے دائیں بائیں سے جہنم کے جھونکے آتے ہیں، خدا نہیں چاہتا، خدا اس سے بچانا چاہتا ہے۔ خدا اپنے بندوں، اس نے بار بار بنو اسرائیل کو کہا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم لوٹ آؤ گے تو ہم بھی لوٹ آئیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم پلٹ کر آؤ گے تو ہم بھی پلٹ کر آئیں گے۔ اگر تم معافی مانگ لو گے تو ہم معاف کرنے کے لیے پہلے ہی بیٹھے ہیں۔ اگر تم راہ راست پہ بار بار بنو اسرائیل کو اس نے کہا، لیکن اگر تم اس سرکل سے باہر چلے جاؤ گے، ان حدود سے باہر چلے جاؤ گے، تو پھر قوانین قدرت کی زد میں آ جاؤ گے، پھر تم قوانین سزا و عذاب کی زد میں آ جاؤ گے، پھر تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا، پھر کبھی بھی تم وہاں سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ایک لمٹ دی ہے خدا نے، کچھ حدود متعین کی ہیں، اور ان حدود میں رہ کر وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک ماں کا پیار کیا معنی رکھتا ہے، ایک ماں کی محبت کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہوگی، کوئی ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہوگی۔ تم ماں کی محبت کی بات کرتے ہو، میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی اس کی محبت کی حد کو جان سکتا ہے، اس کی لیمٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ اس کی اپروچ ہے۔ تو جب اس اپروچ سے بندہ باہر نکلتا ہے، ان حدود کو کراس کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم قوانین قدرت کی زد میں آ جاؤ گے،
پھر سزا و عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ پھر یہی انسان کے اعمال ہی اس کو وہاں تک لے کر جاتے ہیں جہاں پہ پھر اس مقام پہ پہنچ کر اللہ فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارا ہی کیا درتا ہے سب کچھ، میں نے نہیں کیا، یہ تمہارا کیا درتا ہے۔ تو الغرض تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ڈر، تقویٰ کا معنی ہوتا ہے ڈر، خوف۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ یہ تقویٰ ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ تقویٰ صرف اور صرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی ایسا کام اے بندے تو نہ کر بیٹھنا جو تجھے تیرے خدا سے دور کر دے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ جس مقام پہ پہنچ کر وہ تجھے فراموش کر دے، وہ تجھے بھلا دے۔ اگر وہ بھلا دے گا تو پھر کچھ نہیں باقی رہے گا۔ اگر اس نے ہی فراموش کر دیا، اس نے ہی بھلا دیا، تو پھر کچھ انسان کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اور جس مقام پہ پہنچ کر خدا بندے کو فراموش کر دے، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہتی، اس کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی۔ جہاں خدا اسے فراموش کر دیتا ہے، پھر ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا ذکر نہ تمہارے اگلوں نے کیا ہوگا نہ تمہارے پچھلوں نے کیا ہوگا۔ جب لوگ اس کی حدود کو توڑتے ہیں، جب لوگ اس کے تعلق محبت کو نہیں سمجھ پاتے اور اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر الزائمر، آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں پر ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے، ہر دوسرا شخص آپ کو اس میں مبتلا نظر آئے گا۔ نسیان جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سینسیویٹی پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔ وہ آزادانہ طور پر جیسے ہم گھوم پھر رہے ہیں اس طرح وہ باہر گھوم پھر بھی نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات، بھلکڑ پن طاری ہو جاتا ہے، نسیان طاری ہو جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جب خدا نے بھلا دیا، جب خدا نے ہی بھلا دیا اور اس نے خدا کو بھلا دیا، تو پھر اس پر غفلت طاری ہو گئی۔ چوک میں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کہ راستہ کون سا ہے، کدھر جاؤں۔ ہر راستے پر بھول بیٹھتا ہے، اپنے گھر کا راستہ بھی یاد نہیں رہتا، بس نشانیوں کو دیکھ کر لوگ گھر تک پہنچتے ہیں۔ الزائمر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انگزائٹی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ڈپریشن جنم لیتی ہے، پھر غم و اندوہ کے ہولناک پہاڑ انسان پر ٹوٹتے ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں، خواہ مخواہ قسم کے وہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، اگر کوئی مسلمان اس میں مبتلا ہو جائے تو ہمارے نبی نے اس کا بھی علاج بتا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 80 سے زائد بیماریاں ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کا علاج ہے، اور ان سے ادنا ترین بیماری غم ہے۔ غم، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ مایوسی، اس کا علاج صرف اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں رکھا گیا۔ اس کا ورد کریں، اس کو پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بکری کی مانند نہ ہو جاؤ جو بکری ریوڑ کے کنارے کنارے پر چلتی ہے، جو بکری ریوڑ کے کنارے کنارے پر چلتی ہے اور پھر اچانک سے بہک جاتی ہے، اور بھیڑیا اس کی طاق میں ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی اچک کر لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس تک پہنچنے کا واحد راستہ approach to God is not fear. Remember again to again, approach to God is not fear. Approach to God is love only. صرف اس تک پہنچنے کا راستہ محبت ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ محبت ہے۔ خوف کے ذریعے نہیں پہنچ پاتے۔ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں پر محبت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اور پھر محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے حواس خمسہ سے آگے گزرنا پڑے گا۔ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس حواس خمسہ ہیں۔ اس کی محبت کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا، اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو چھو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم باتوں کو سن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں ہمیں، ان میں کشش ہوتی ہے، اس لیے ہم چیزوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ جس کو چکھا جا سکے، جس کو سونگا جا سکے، جس کو سنا جا سکے،
جس کو مس کیا جا سکے، لیکن قدرت خداوندی اور پروردگار عالم وہ تو مس کرنے سے بھی پاک ہے، وہ تو چھونے چھانے سے بھی پاک ہے، اس کو تو دیکھ بھی نہیں سکتی عام آنکھ، اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے ہماری آنکھ، تو پھر اس کا محبت حاصل کرنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے حواس خمسہ سے آگے گزرنا ہوگا۔ اس کی محبت حواس خمسہ میں محدود نہیں ہے، اس کی محبت عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ادراک کے ذریعے حاصل ہوگی۔ یہ عقل کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے، یہ شعور زندگی کیا ہے، یہ عقل و دانش کیا ہے، یہ مقصد حیات کیا ہے کہ انسان تو سرگرداں ہو جا اس کی محبت میں، جس کو تو چھو نہیں سکتا، جس کو تو صرف محسوس کر سکتا ہے، اپنے عقل اور شعور کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس لیے بار بار قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر فرمایا، ان کی سب سے بڑی صفت کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند تھی، بہت پسند تھی، انہو اواب، کہ وہ بہت لوٹ کر آنے والے تھے، پلٹ پلٹ کر آنے والے تھے۔ تھوڑی سی خطا سرزد کیا ہوئی، وہ پلٹ کر پھر اپنی بارگاہ میں آئے، تھوڑی سی ٹھیس کیا پہنچی، پلٹ کر لوٹ کر دوبارہ پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ گئے۔ اواب، اللہ کو یہ پسند ہے بندے کے اندر صفت اوابیت کو وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ بار بار پلٹ پلٹ کر میری بارگاہ میں آئے، وہ جہاں سے ٹھوکر کھائے پھر میری بارگاہ میں آئے، تھوڑا سا پاؤں کیا پھسلا، پلٹ کر خدا کو یاد کیا، انگلی پر چوٹ کیا لگ گئی، بسم اللہ کہہ کر اپنے خدا کو یاد کر لیا، گھٹنے پر چوٹ کیا لگ گئی، بسم اللہ کہہ کر اپنے خدا کو یاد کر لیا، کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے، ہر بہانے تیرے کوچے، ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، بس اسی بہانے سے کہ کہیں خدا کی محبت نصیب ہو جائے، اس کی یاد میں ہر وقت محو رہے، اور پھر رحمت حق بہا نمی جویت۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہت بڑے ڈیر نہیں مانگتی کہ انسان عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے وہ بہت بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لگا دے تب ہی اسے بخشا جائے، نہیں، بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں اس شعر میں، اگر آپ اس کو لکھ کر دیکھیں تو ان کی پروناؤنسیشن سیم ہے لیکن ان کی رائٹنگ دونوں کی الگ الگ ہے۔ رحمت حق بہا یہ الگ ہے، اور نمی آگے نون اور میم زیریہ می یہ اکٹھا ہے۔ بہا کا مطلب ہوتا ہے بہت ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیر، بہت زیادہ۔ نمی کا مطلب ہوتا ہے نہیں چاہتی۔ رحمت حق بہا نمی جویت، بہت بڑے بڑے ڈھیر نہیں چاہتی نیکیوں کے اللہ کی رحمت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ یہاں پہ بہانہ جو ہم بہانہ عذر جسے کہتے ہیں یہ اکٹھا ہے دونوں، یہ لفظ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی بہانہ بنے کہ بندے کو معاف کر دیا جائے، کوئی بہانہ بنے کہ بندے کو معاف کر دیا جائے۔ میں نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، میں تو خطاؤں پہ خطا کرتا چلا گیا لیکن تیرا کرم تھا کہ تو عطاؤں پر عطا کرتا چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ میری خطاؤں کی حد نہ رہی اور تیری عطاؤں کی حد نہ رہی۔ عفو و خطا میں ضد ہو گئی، عفو و خطا میں ضد ہو گئی، میں بھی نہ ہارا وہ بھی نہ ہارے، میں گناہ کرتے کرتے نہ تھکا وہ کرم کرتے کرتے نہ تھکا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، اقبال کہتے ہیں جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ایک تیری ہی بارگاہ تھی جہاں پلٹ کر آیا تو مجھے اما ملا، جہاں مجھے سکون میسر ہوا، جہاں زندگی کی ہر نعمت نے مجھے ڈھانپ لیا اور ہر راحت مجھ پر غالب آ گئی، وہ صرف بارگاہ خداوندی تھی۔ آپ کتنا لوگوں کو ڈرائیں گے، آپ کس طرح اسلام کی اور مذہب کی شکلیں بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور اتنا دین کو مشکل کر دیں گے، اتنا مشکل کر دیں گے کہ لوگ بالآخر دین کا نام لینا ہی چھوڑ دیں، لوگ بالآخر اپنے رب کی یاد ہی چھوڑ دیں، اتنا کہ لوگوں کو دور کر دیں گے۔ مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات کیا تھا؟ آپ نے جو مجھے اور آپ کو طرز معاشرت دیا ہے، جو طرز زندگی عطا فرمایا ہے، جو اسوہ کامل عطا فرمایا ہے، ذرا اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، اس زمانے کو پڑھ کر دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس محدود نہیں ہوتا تھا،
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ کیسی کیسی خطائیں کر کے سرزد ان سے ہو جاتی اور آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ ان کو کس طرح معافی کے طریقے بتا دیا کرتے تھے. آج ذرا کسی مولوی سے آپ پوچھ کر دیکھیں تو صحیح مسئلہ، پھر آپ جائیں کدھر بچ کے، ہو کیسے سکتا ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو اس کے بدلے میں. انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا کمزور ہوں، ایک روزہ ٹوٹا ہے اس وجہ سے کہ رکھ نہیں سکتا تھا، اب 60 کیسے رکھوں؟ ایک تو میں پورا نہیں کر سکا، آپ 60 کی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو تم 60 مساکین کو کھانا کھلا دو، غلام آزاد کر دو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ غلام آزاد کروں. فرمایا اچھا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مساکین کو کھانا میں کیسے کھلا سکتا ہوں، میں تو خود مسکین ہوں. اتنے میں ایک صحابی آئے، کھجوروں کی ٹوکری بھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی. آپ نے فرمایا اچھا یہ لو، یہ جا کر تم جو ہے وہ بانٹ دو غربا میں، مساکین میں، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین اور محتاج اور کون ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی جاؤ لے جاؤ، تم خود ہی کھا لو، اپنے اہل عیال کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تم خود اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جا کر کھلاؤ. اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں